یہ دردناک دن ہے تاریخ اسلام میں. تو کہتی ہے میں نے کہا حضور کیا احد کے دن سے سخت دن بھی زندگی میں کبھی آیا؟ فرمایا ہاں عائشہ، جب طائف کے بازاروں میں تیری قوم نے مجھے پتھر مارے تو یہ دن احد کے دن سے بھی سخت تھا. حضور علیہ السلام کے 3 سرداروں کے پاس پیغام حق لے کر کے گئے. انہوں نے مسترد فرمایا جو میں نے تم سے کہا سو کہا، اب یہ میرے تمہارے درمیان راز رہنا چاہیے. انہوں نے کہا کہ ہم اس بات کو راز کیوں رکھیں، ہم تو اس کو افشا کریں گے، ہمیں کیا غرض، اور اپنے اوباشوں تک یہ بات پہنچائی. اور حضور جب طائف سے باہر نکلنے لگے تو وہ پتھر دیے حضور کی راہوں میں کھڑے تھے، آقا کریم کے پاؤں پہ مار. شدت درد اور احساس کرب سے حضور علیہ السلام جب بیٹھ جاتے تو ان کے گھنٹے دائیں بائیں آگے سے بڑھتے اور حضور کو کندھوں سے پکڑ کے اٹھاتے. حضور پاؤں اٹھاتے تو وہ دوسرے پاؤں پہ ڈالتے، نالین خون سے بھر گئے. آقا کریم علیہ السلام ایک باغ میں آئے، صحابہ نے عرض کی حضور کے لیے بد دعا کر دیجیے. تو آقا کریم نے فرمایا مجھے ان کی نسلوں سے ایمان کی توقع ہے. مبلغین کے اس میں کتنی بڑی روشنی ہے. ان کو تقریر کا نقد سلا چاہتے ہیں نا، اگر سبحان اللہ آہستہ لوگ ہیں تو ہم اس سے بھی بگڑ جاتے ہیں، لیکن وہاں فرمایا کہ مجھے ان کی نسلوں سے ایمان کی توقع. اور پھر جب تقاضا اہم زیادہ بڑا تو حضور نے ہاتھ اٹھائے. لفظوں کی ترتیب یہ تھی اللہم اہد قومی فإنہم لا یعقلون، اے اللہ میری قوم کو ہدایت دے دے، یہ عقل نہیں رکھتے. انہیں پتا ہوتا کہ میں کون ہوں اور کیا پیغام لے کر کے آیا ہوں تو یہ میرے ساتھ کبھی بھی سلوک نہ کرتے. پتھروں کے سلے میں آگے دعائیں دینا یہ ایک پیغمبر کا حوصلہ ہو سکتا ہے. کبھی آپ نے ایسا درخت دیکھا ہوگا جس کی شاخیں پھلوں سے لدی ہو، جب لوگ اس کو پتھر مارتے ہیں تو آگے سے بھاگ دیتا ہے. حضور علیہ السلام ان کو دعائیں دے رہے ہیں. مورخ اسلام فی جلندری اس کا ترجمہ کرتا ہے کہ حضور نے ہاتھ اٹھائے اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کی الہی کرم کر وہ سارے طائف کے مکینوں پر، الہی پھول برسا دے ان پتھروں والی زمینوں پر. لا اسألکم علیہ اجرا، تم نے کتنی مشکلات کھڑی کی، میں تمہارے تک پہنچا. کبھی کوہ صفا پہ ہے، کبھی جبل مروا پہ ہے، کبھی ابو قبیس کے دامن میں، کبھی سین حرم میں، کبھی عبداللہ ابن جدان کے گھر کے پاس، کبھی عکاظ کے میلے میں، کبھی ذی المجال کی منڈی میں، کبھی مکے کے بازاروں میں، کبھی طائف کی گلیوں میں. حضور ان کے پیچھے جا کے ان تک پیغام حق کا ابلاغ کر رہے ہیں، ان کو دین دے رہے ہیں. لوگ سننا نہیں چاہتے اور آقا کریم علیہ السلام جو ہیں وہ ان کو ہر صورت میں اس پیغام کو سنانا چاہتے ہیں اور یہ بات ان تک پہنچانا چاہتے ہیں. اور اس کے لیے اپنی جان کو جوخم میں ڈالا، اپنی جان کو حضور علیہ السلام نے ہتھیلی پہ رکھا ہوا ہے اور لوگوں تک پہنچ رہے ہیں. حالت یہ ہے کہ گھر میں کئی کے دن چولہا نہیں جلتا لیکن تبلیغ کا سلسلہ برابر جاری. ایک دن حضور مسجد نبوی سے باہر تشریف لائے تو آگے شیخین کھڑے تھے، حضرت ابو بکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. 2 قدم آگے بڑھے تو ایک اور حضور کا غلام. تھوڑی دور آگے گئے تو حضرت ابو ایوب انصاری کا گھر آ گیا. حضور کی خوشبو سونگھ کے وہ جلدی سے گھر سے باہر آ گئے، کیونکہ آقا جن راہوں سے گزرتے تھے ان راہوں میں خوشبو پھیل جائے. یہاں پیر نصیر الدین نصیر علیہ رحمہ کا لہجہ دیکھیے. وہ کہتے ہیں ایک بار وہ جدھر سے گزرے ہیں نصیر، ایک بار وہ جدھر سے گزرے ہیں نصیر، 1000 بار ادھر سے بہار گزری. اور نشور وحدی کا انداز یہاں دیکھیے، اس نے بھی حد کر دی. وہ کہتے ہیں چند لمحوں کے لیے ٹھہرے تھے تم جس پیڑ کے نیچے، چند لمحوں کے لیے ٹھہرے تھے تم جس پیڑ کے نیچے، سنا ہے آج تک اس پیڑ کا سایہ مہکتا ہے. تو جلدی جلدی باہر آ گئے. حضور سے عرض کی حضور مجھے میزبانی کا شرف دیں. آقا نے دعوت قبول کی، حضور کو بٹھایا، گھر والوں کو بکری کا بچہ تھا ذبح کر کے دیا کہ جلدی کھانا تیار کرو، لگتا ہے آقا کو بھوک لگی ہوئی. کھانے کا آرڈر دے کے جب واپس حضور کے پاس بیٹھے اور نظر اٹھا کے زیارت کرنے لگے تو گھبرا گئے. چہرے پہ نکاہت اتنی تھی کہ محسوس ہو رہا تھا کہ کتنے دنوں سے حضور نے کچھ نہیں کھایا. جلدی سے کہیں کھجور کا کوئی خوشہ لے آئے اور حضور کی خدمت میں پیش کرتے ہوئے عرض گزار ہوئے حضور کھانا پکنے میں ابھی کچھ وقت لگے گا، جتنی دیر تک کھانا نہیں پکتا یہ کھجوریں تناول فرمائیں. تھوڑی دیر کے بعد جب کھانا دسترخوان پہ لگ گیا عرض کی کہ حضور یہ کھانا ہے. امام منذری لکھتے ہیں کہ حضور کی جو ہی نظر کھانے پہ پڑی تو آنکھوں میں آنسو تیر آئے. پھر حضور نے ایک روٹی لی اور چند بوٹیاں لی اور ایک غلام کے ہاتھ میں دیتے ہوئے کہا جاؤ ہمارے گھر دے آؤ، میری بیٹی فاطمہ کتنے دنوں سے بھوکی بیٹھی، مال کے کونین ہیں وہ پاس کچھ رکھتے نہیں، 2 جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ. لا اسألکم علیہ اجرا، میں تم سے کوئی اجر طلب نہیں کرتا.
تم سننا نہیں چاہتے تھے، میں نے پھر بھی سنایا، تم میری بات کو جو ہے وہ قبول نہیں کرتے تھے، میں نے بہر صورت تمہارے تک اپنا پیغام پہنچایا، اس پر کوئی اجر تم سے طلب نہیں کرتا، کوئی غرض نہیں میری، الا المودۃ فی القربى، ہاں ایک بات ہے، ایک سوال ہے تم سے، وہ یہ کہ میرے قرابت داروں سے تم نے پیار کرنا ہے۔ پہلے نفی کر دی گئی، پھر الا سے اس بات کیا گیا اسی چیز کا۔ تو جب کچھ بھی اجر کی صورت طلب نہیں کی گئی تو اہل بیت کی مودت اور محبت کی صورت جو طلب کر لی گئی ہے، تو اگر یہ بھی نہ کی جاتی تو کیا تھا؟ علماء نے اس کا بڑا خوبصورت جواب دیا۔ علماء فرماتے ہیں کہ اصل اہل بیت کی جو محبت کا درس دیا گیا اور امت سے یہ سوال کیا گیا کہ تم سے کچھ نہیں مانگتا، کوئی سوال نہیں سوائے اس بات کے کہ میرے اہل بیت سے پیار کرنا، تو کہا اہل بیت سے پیار جو کرنے کا درس دیا گیا ہے، یہ اہل بیت کی ضرورت نہیں ہے، یہ امت کی ضرورت ہے، اس لیے کہ اگر وہ اہل بیت سے جڑے رہتے ہیں تو ان کے ایمان کی حفاظت ہوتی ہے۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا، حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، مسلم شریف میں ہے کہ غدیر خم کے موقع پہ حضور نے ہمیں ایک بلیغ خطبہ ارشاد فرمایا جس میں اللہ کی حمد و ثنا کہی، اور پھر حضور نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا فرشتہ میرے تک بھی آنے والا ہے اور میں اس کو لبیک کہوں گا، یعنی اسرائیل علیہ السلام میرے پاس بھی آئیں گے اور میں بھی ان کو لبیک کہوں گا، اللہ تعالیٰ کے حضور جانے کے لیے میں بیتاب ہوں، میں لبیک کہوں گا، تو میں تمہیں ایک بات بتاؤں کہ تمہارے اندر دو بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ اب جن چیزوں کو حضور بھی بھاری کہہ رہے ہیں وہ کتنی بھاری ہیں؟ وہ دو چیزیں کون سی ہیں؟ ایک فرمایا کتاب اللہ فیہ الہدی والنور، جس میں ہدایت اور روشنی یعنی قرآن مجید، اور دوسرا فرمایا اہل بیت، میرے اہل بیت، اور حضور نے دو مرتبہ فرمایا کہ میں تمہیں اپنے اہل بیت کے بارے میں اللہ سے ڈراتا ہوں۔ اب دو چیزیں حضور فرمایا میں تمہارے اندر چھوڑ کے جا رہا ہوں، اور ایک روایت میں اگر ان کو مضبوطی سے تھام لو گے تو لن تضلوا ابدا، تو پھر کبھی بھی گمراہ نہیں ہو۔ اور ایک روایت کے لفظ ہیں جو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ یہ دونوں آپس میں جدا بھی نہیں ہوں گے، لن یتفرقا حتی یرد علی الحوض، یہاں تک کہ یہ حوض کوثر پہ مجھے اکٹھے آ گئے۔ تو ان دونوں کے دامن کو مضبوطی سے تھام لو، قرآن اور اہل بیت۔ اب کیا قرآن ہماری ضروریات کی کفالت نہیں کرتا تھا کہ قرآن کے ہوتے ہوئے اہل بیت کے دامن کو تھامنے کی بھی تاکید کر دی گئی؟ ہر دکھ کا مداوع ہے، ہر مرض کا علاج ہے، ہر درد کا درما ہے، فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، اب کون سی کسر باقی رہ گئی ہے؟ ہر مرض کا تو علاج ہے قرآن۔ حضرت جنید بغدادی نے اپنے ایک مرید کو صندوق دیا، کہا بیٹا جاؤ جا کے اس کو دریائے دجلہ میں پھینک آؤ، اور سنو اس کو کھول کر کے نہیں دیکھنا کہ اس کے اندر کیا ہے۔ کامل مرید وہی ہوتا ہے جو شیخ کے راز کی حفاظت کرے۔ مرید نے صندوق اٹھایا اور دریائے دجلہ کے کنارے پہنچ گیا، جب اس نے صندوق پھینکا تو ایک عجیب منظر دیکھا کہ پانی نے راستہ چھوڑ دیا، اور بڑی محبت سے اس صندوق کو اپنی آغوش میں لیا، واپس پلٹا تو شیخ سے عرض کرنے لگا حضور یہ منظر اگر میری آنکھیں نہ دیکھتی تو میں کبھی سوال نہ کرتا، لیکن اب میرے لیے مہمہ بن گیا، مجھے بتایا جائے اس صندوق میں تھا کیا جس کے لیے پانی نے بھی راستہ چھوڑ دیا، اور اگر اتنی ہی کوئی بابرکت شے تھی تو آپ نے اس کو پھینکوایا۔ تو حضرت سید الطائفہ جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے بیٹے چونکہ معاملہ تم نے ایسا اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، اگر رات سے پردہ نہیں اٹھاؤں گا تمہیں سکون نہیں ملے گا۔ سنو پھر میں نے تصوف کے رموز و غمامز اور اثرات پر ایک کتاب لکھی، 12 سال کی محنت شاقہ سے، پھر 12 سال یہ سوچتا رہا کہ اس کا کوئی جملہ اور اس کتاب کا کوئی اس کتاب کی کوئی بات اسلام کے نظریے سے متصادم نہ، اس کی نوک پر ایک سوال کرا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول ہے، یہ نہ دیکھو کہ تمہاری وجہ سے کتنے لوگ سیدھے ہوئے ہیں، یہ دیکھو تمہاری وجہ سے کسی کا راستہ خراب تو نہیں ہو گیا۔ کہتے ہیں 12 سال میں کتاب لکھی، پھر 12 سال اس کی نوک پر ایک سوالتا رہا، پھر 12 سال سوچتا رہا اس کتاب کو لوگوں تک پہنچاؤں کہ نہ پہنچاؤں۔ کہا آج برابر 36 سال بیت گئے، میں نے سوچا ہے قرآن کے ہوتے ہوئے لوگوں کو جنید کی کسی کتاب کی ضرورت نہیں ہے، یہ وہ میری 36 سال کی کمائی تھی جو تم دریائے دجلہ میں پھینک آئے۔ قرآن اتنا وافی ہے، اتنا کافی، ہر ضرورت کی کفالت کرتا ہے، ہر دکھ کا مداوع، لیکن اس کے باوجود اہل بیت کے دامن کو تھامنے کی تاکید کیوں کی گئی؟ تو صاحبو
ایک ہوتا ہے علم، ایک ہوتی ہے اس کی عملی مشق، ایک ہوتی ہے تھیوری اور دوسرا ہوتا ہے اس کا پریکٹیکل۔ اگر اسلام کی تھیوری دیکھنے کا شوق ہے تو قرآن موجود ہے، اور اگر پریکٹیکل دیکھنے کا شوق ہے تو کربلا کے تپتے ہوئے ریگزار میں حسین بن علی کا کردار موجود ہے۔ اگر کوئی شخص تھیوری کی بات کرتا ہے، پریکٹیکل نہیں ہے، تو اس نے تھیوری سے فائدہ حاصل کیا کیا؟ اور اگر کوئی شخص پریکٹیکل کی بات کرتا ہے لیکن تھیوری کا انکار کرتا ہے، اس کو ہی ناقص سمجھتا ہے، تو اس کا پریکٹیکل صحیح کیسے آ سکتا ہے؟ تو جو شخص قرآن کی بات تو کرتا ہے لیکن اہل بیت کے لیے دل میں محبت نہیں رکھتا، نتیجہ اسے نہیں ملے گا۔ اور جو اہل بیت کے نام کی دعائی تو دیتا ہے لیکن قرآن میں شک مانتا ہے، نتیجہ اس کے ہاتھ میں بھی نہیں ہے۔ حق کی راہوں کا مسافر وہ ہوگا جس کے ایک ہاتھ میں قرآن ہوگا، دوسرے ہاتھ میں اہل بیت نبوت کا دامن ہوگا۔ حضور نے قرآن کے دامن کو مضبوطی سے تھامنے کی تاکید کی اور اہل بیت کے پیار کو بھی دلوں میں انٹھیلا۔ حضرت اسامہ بن زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، یہ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منہ بولے بیٹے۔ پورے قرآن میں کسی صحابی کا اگر نام لے کے ذکر کیا ہے تو وہ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ سورہ احزاب میں ان کا نام لے کے ذکر کیا گیا، اور آقا کریم علیہ السلام ان کے فرزند حضرت اسامہ کے ساتھ ایسے ہی پیار کیا کرتے تھے جس طرح حضرت حسنین کے ساتھ کیا کرتے تھے۔ بلکہ ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک دن حضور علیہ السلام نے حضرت اسامہ کو گود میں بٹھایا ہوا تھا کہ جس طرح بچوں کی ناک بہہ جاتی ہے، تو حضور نے خود ارادہ فرمایا کہ ان کی ناک صاف کرو۔ تو میں نے عرض کی حضور آپ رہنے دیں، میں ان کی ناک صاف کرتی ہوں۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا عائشہ اسامہ سے میں بھی پیار کرتا ہوں، اسامہ سے تو بھی پیار کیا کرتا ہوں۔ اور آپ جانتے ہیں حجۃ الوداع کے اہم موقع پہ حضور کا جو ردیف تھا، حضور کے سواری کے پیچھے جو بیٹھا تھا، وہ کسی سردار کا بیٹا نہیں، حضور کا کوئی نواسا نہیں تھا، بلکہ یہی اسامہ بن زید بن حارثہ تھے رضی اللہ تعالی عنہما۔ لوگوں کو بتلانا مقصود تھا کہ آج مکے کی فتح جو ہے وہ غلاموں کو عزت دینے کے لیے، ایک غلام کو یہاں سواری پہ اپنے ساتھ بٹھایا اور دوسرے کو کعبے کی چھت پہ چڑھا دیا۔ بلال حبشی کو کہا تم یہاں کھڑے ہو کے اذان کرو، اور حضرت بلال حبشی نے جب اذان شروع کی، جب ہم اذان پڑھتے ہیں تو رخ قبلہ کی طرف کرتے ہیں، اور جو کعبے کی چھت پہ کھڑا ہو وہ جدھر منہ کرے ادھر ہی قبلہ ہے۔ اب حضور طواف کر رہے تھے اور حضرت بلال حبشی اذان بھی دیتے چلے جا رہے، حضور کی طرف رخ بھی پھیرتے چلے جا رہے۔ اذان ازل سے تیرے عشق کا ترانہ بنی، اقبال کہتا ہے اذان ازل سے تیرے عشق کا ترانہ بنی، نماز تو اس کی دید کا ایک بہانہ بنی، ادائے دید سراپا نیاز تھی تیری، کسی کو دیکھتے رہنا نماز تھی۔ یہ بات بھی کہی جاتی ہے صرف ہمت بسوئے شیخ و امثال از معظمین، گو بجناب رسالت ماں بچندی بدتر از استغراق گوخر خودست۔ لوگوں نے کیسی کیسی بولیاں بولی اور کہا کہ نبی کا خیال آ جائے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے، لیکن محبت والوں کی بولی دیکھیے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری فرماتے ہیں ہر کس کے در نماز نہ بیدت جمال دوست، فتویٰ حمید ہم کہ وہ نمازش قضا کنن، کہا جو نماز میں جمال یار نہیں دیکھتا، ہمارا فتویٰ یہ ہے کہ وہ نماز ہی دوبارہ پڑھے۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ نبی کو دل میں حاضر کرو اور اس نقشے کو جما لو، اور جب تصور جم جائے تو پھر کہو السلام علیکہ ایھا النبی۔ محبتوں کا اسلوب دیکھیے۔ روایت کرتے حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ، اور یہ وہ صحابی ہیں جن کی بخشش کا اعلان اللہ نے قرآن میں کیا ہے۔ حضرت کعب بن مالک جب غزوہ تبوک سے پیچھے رہ گئے تو ان کے واقعات کا بیان بخاری شریف کے دامن میں موجود ہے، باب ثلاثۃ الذین خلفوا، حدیث بھی صحیح ہے، البانی بھی اس کی تضعیف نہیں کر سکا۔ تو حضرت کعب بن مالک فرماتے ہیں کہ میں جب نماز پڑھتا تھا تو حضور کے قریب کھڑا ہو کر پڑھتا تھا، نیڑے ہو کر پڑھتا تھا۔ کیوں؟ ثواب زیادہ ہو، یہ غرض ہو سکتی ہے، لیکن انہوں نے آگے وضاحت کر دی کہ قریب کیوں پڑھتا تھا۔ فَأُصَارِكُهُمْ نَظْرًا، نیڑے اس لیے پڑھتا تھا کہ نماز بھی ہوتی رہتی تھی، چوری چوری حضور کی دید بھی ہوتی تھی۔ اصل نماز ہے یہی، روح نماز ہے یہ، میں تیرے روبرو رہوں تو میرے روبرو ہے، دل میں ہو یاد تیری در پہ سرے نیاز ہو، وہ بھی کوئی نماز ہے، یاد نہ ہو نماز ہو۔